بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میاں ظہور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج 19 جنوری ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جو بچے ہیں بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے، وہ ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدین ہیں، ان کی جو پریشانی ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی ویلاگ کیا تھا کہ 100 سے زائد جو طلباء طالبات ہیں بیچ 1 اور بیچ 2 کے، وہ بہت متاثر ہیں، کیونکہ 12 جنوری سے جب یہ پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں فرسٹ ایئر کے MBBS کے، تو اس میں بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے طلباء طالبات کو امتحان کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہ PMDC میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھے بچے۔ پھر بچوں کے جو والدین تھے ان کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی جو انتظامیہ تھی، بورڈ آف گورنر تھے، ان کی جو ٹیم تھی، ان کے ساتھ والدین کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر مشترکہ لائحہ عمل کا فیصلہ کیا گیا۔ تو پھر جب 16 جنوری کو ہیئرنگ تھی، تو اس میں عدالت کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ UHS کو کہ بچوں کو رول نمبر سلپ جاری کی جائیں بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے، تاکہ 19 تاریخ کو کا جو پیپر ہے وہ دے سکیں۔ اس کے بعد پھر جو لیگل ٹیم تھی اور والدین نے مشترکہ طور پر کوشش کی، UHS انتظامیہ کے پاس جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر چانسلر سے ملنے کی کوشش کی، ملے بھی، لیکن پھر معاملات وہیں کے رول نمبر سلپ رات گئے تک طلباء طالبات کو نہ دی گئیں۔ لیگل جو ٹیم تھی ان کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ کالج انتظامیہ کو عدالت نے ڈسمس کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب ہو سکتا ہے UHS ڈائریکٹ قائد اعظم میڈیکل کالج میں ہی طلباء طالبات کو پیپر شروع ہونے سے پہلے رول نمبر سلپ دے دے۔ تو آج 19 جنوری قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے باہر 8 بجے ہی طلباء و طالبات کی بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی بڑی تعداد جو تھی وہ پیپر دینے کے لیے سخت سردی میں وہاں پر والدین بھی پہنچے ہیں اور طلباء طالبات بھی، لیکن ان کو پیپر دینے کی آج بھی اجازت نہیں دی گئی، نہ ہی ان کو رول نمبر سلپ مہیا کی گئی پیپر شروع ہونے سے پہلے۔ تو اب میں جب ولاگ کر رہا ہوں تو 10 بجے کا ٹائم ہے، اپلوڈ ہوتے ہوئے بھی کچھ وقت لگے گا۔ آپ جس وقت یہ ولاگ سن رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب والدین کی اور بچوں کی جو حالت ہے اس وقت سخت سردی میں مایوسی کے عالم میں جس طرح بچے کھڑے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی مجھے کہ وہ میں ہی محسوس کر سکتا ہوں، یا وہ والدین محسوس کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ والدین جن کے بچے جو ہیں اس میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے، اب ان کا جو 1 سال ہے وہ مجھے ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ عدالت کی طرف سے PMDC کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ انسپیکشن کریں، جا کے انسپیکشن ٹیم بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں آئے گی 26 تاریخ کو، اس کے بعد 31 تاریخ کو دوبارہ ہیئرنگ ہے۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن آج UHS نے جو عدالتی احکامات کے باوجود بچوں کو رول نمبر سلپ نہیں دی، اس پر والدین جو ہیں وہ لیگل ٹیم ہے، وہ ایک ریٹ پٹیشن بھی تیار کر رہی ہے اس حکم عدولی کے خلاف جو عدالت کی طرف سے دیا گیا اور پھر اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ دوسری طرف اگر ان سارے سینیریو کو دیکھوں تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے جو معاملات ہیں وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں UHS کی طرف سے اور کالج انتظامیہ کے رویے کی وجہ سے، اب معاملات ضد اور انا پر جا کر اڑ چکے ہیں۔ اگر والدین ریٹ پٹیشن جس طرح کر کے توہین عدالت کی کریں گے تو دوسری طرف UHS نے بھی کوئی معاملہ ایسا تیار کر کے رکھا ہوگا کہ عدالت میں وہ جواب شاید یہی دیں گے، میری ناقص جو سوچ ہے، کہ آپ نے آرڈر دیا تھا کہ بچوں کو رول نمبر سلپ دے دیں۔ جب بچے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں PMDC میں تو پھر بچوں کو رول نمبر سلپ کیسے جاری کریں؟
تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی اب انہوں نے صاف ظاہر ہے لیگل ٹیم جو ہے یو ایچ ایس کی، انہوں نے اپنا جواب وہ تیار کر رکھا ہوگا کہ وہ عدالت میں کیا جواب دیں گے۔ اب انسپیکشن ٹیم جو آ کر کرے گی وہ حالات واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان 100 بچوں کا قصور کیا ہے؟ بیچ 1 کے جو بچے تھے انہوں نے بھی عدالت کے حکم پر ہی پیپر دیے تھے، تو اب پھر 1 سال ہو گیا، بچوں کا سال جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب والدین جو رٹ پٹیشن میں گئے تھے انتظامیہ کالج کی جو تھی اس کے ساتھ مل کے، والدین کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ رٹ پٹیشن دائر کرتے کالج انتظامیہ کے خلاف کہ آپ نے 18 لاکھ ہم سے فیس لی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے بچوں کی جب رجسٹریشن ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا بچہ جو ہے وہ پیپر میں کیسے بیٹھ سکتا ہے، امتحان میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جب تک والدین احتجاج کالج انتظامیہ کے خلاف، چیئرمین کے خلاف نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی بات نہیں بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی۔ اگر بچے کوشش کر رہے ہیں کہ والدین ان کے بچے کسی اور کالج میں منتقل ہو جائیں گے، تو منتقل کیسے ہوں گے جب تک آپ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے؟ آپ کا تو بچہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیسے منتقل کر دیں وہ کسی اور کالج میں؟ آپ کے بچوں کے جو 2 سال ضائع ہونے تھے ان کا احتساب جو ہے والدین اب چیئرمین سے لیں گے، کالج انتظامیہ سے لیں گے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا جو مستقبل داؤ پر لگایا ہے، 2 سال جو ان کے ضائع کیے ہیں، بچوں کے ذہن پر بھی اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب انسپیکشن جو ٹیم آئے گی وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا جواب داخل کرتی ہے، اس کے بعد 31 تاریخ کو ہیئرنگ میں پھر متعلقہ جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے وہ کیا حکم جاری کرتے ہیں، یہ بڑے تشویشناک جو مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں یہی ہے کہ والدین اب جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ فوری طور پر کالج انتظامیہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں کہ آپ، کیونکہ وہ گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے ہی تو کام ہوگا، کیونکہ اب بچے سڑکوں پر پھریں، احتجاج کریں تو پھر یہ بڑا نامناسب سا رویہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ہی سڑکوں پر لے کر پھرتے رہیں۔ یہ اس میں قصور کالج انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی کا بھی ہے کہ جب آپ نے ویب سائٹ پہ ان کے نام ڈالا تو ہی والدین نے جا کر پھر وہاں پر بچوں کے ایڈمیشن کروائے ہیں۔ اگر وہ ویب سائٹ پہ کالج کا نام ہوتا ہی نہ تو والدین کیوں جا کر وہاں پھر اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرواتے، اور اتنی بھاری بھرکم جو رقم تھی وہ وہاں پر کیوں ادا کرتے؟ اب بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے ساتھ بھی بہت بڑی یہ زیادتی ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، ان کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ اس حد تک آپ نے جا کر بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے، تو اس کھلواڑ میں جو بھی کردار تھا اس کو پنجاب کی نگران جو حکومت ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اس کٹہرے میں کھڑا کرنی چاہیے جس طرح سخت سردی میں انہوں نے بچوں کو مایوس کیا اور بچے قائد اعظم میڈیکل کالج کے سامنے کھڑے رہے پیپر دینے کے لیے کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے، لیکن آج ان کو مایوسی ہوئی۔ والدین کی جو طرف سے جو لیڈ کر رہے ہیں ان سارے معاملات کو، میں اس ٹیم کو تو شاباش دیتا ہوں، لیکن اس ٹیم کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اب لاہے عمل مرتب کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ کے بچوں کی جو فیس ادا کی گئی ہے وہ ریفنڈ ہو جائے۔ آپ کے بچوں کا اب کسی اور کالج میں منتقل ہونا مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر امید تو کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا سبب بن جائے، لیکن مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اب ان حالات میں آگے چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔